بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 6 آج جو عنوان ہم پڑھیں گے وہ ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ یعنی پہلی ان کی وائف تھی۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے ہیں جن کے اخلاق فہم و فراست، تدبر و حکمت اور ایثار و قربانی مثالی ہیں۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک بہت اچھے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلی اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا۔ قریش میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکے سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ اسی لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار ہو، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی کہ وہ ان کا سامان تجارت بھی ساتھ لے جایا کریں، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت جو تھا اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر رقم سے دگنی رقم دی، یعنی منافع زیادہ ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کام کی جو اجرت دی گئی وہ بھی زیادہ دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام بھیجا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے بیٹوں اولاد میں بیٹوں میں کوئی نہیں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی و سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نمایاں تھی۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی
اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں۔ انہوں نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں جو عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیش گوئی بھی کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ایک سلیقہ شور و وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت باہم پہنچائی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر شعیب ابی طالب ایک جگہ کا نام ہے میں چلے گئے تو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعیب ابی طالب نے جانے نہ دیں۔ اس 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ بالآخر محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ ہرچند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت معین آ پہنچا تھا کہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا انہوں نے میری مدد کی۔ بیٹا یہ ٹاپک جو ہے وہ ہم نے اچھے سے ریڈ کیا ہے اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کو جو اسائنمنٹ دیا جائے گا اس کو اسی چیپٹر سے آپ نے حل کرنا ہے اور بہت اچھا سا کام کر کے اسکول میں سبمٹ کروائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔